دوستو آج ہم آپ کو روسی ناول نگار فیودر دوستوفسکی کے مشہور زمانہ ناول کرامزوف برادران کا تعارف کروائیں گے۔ اس کا ترجمہ شاہد حمید صاحب نے کیا ہے۔ تقریباً 1200 سے زیادہ صفحات پر مشتمل یہ ناول ہے، اور اگر اس کے جو حواشی اور جو مصنف کی طرف سے، جو مترجم کی طرف سے یعنی شاہد حمید صاحب کی طرف سے جو اضافہ کیا گیا اس کو بھی ملائیں تو یہ 1420 صفحات پر مشتمل تقریباً بنتا ہے یہ ناول۔ دوستوفسکی کہا جاتا ہے کہ اس میں اس نے اپنی زندگی کے جو تین پیریڈ، تین اس کے دور ہیں، اس کو اس نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک میں وہ خدا پر بالکل یقین نہیں رکھتا یعنی لادین بن جاتا ہے، سیکولر۔ دوسرے میں وہ ایک بہت زیادہ پڑھتا ہے اس لیے وہ بہت فلسفی ہے، اور تیسرے میں جا کر وہ مذہب کی طرف اس کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو کتاب اس نے لکھی ہے یہ اس کا آخری ناول ہے، اور اس میں کافی حد تک اس نے مسیحی تصوف کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کتاب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم مختصر سا اس کی دوستوفسکی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ 1821 میں پیدا ہوئے، 7 بہن بھائی تھے ان کے، اور ان کے والد جو ہیں وہ فوج میں میجر کے عہدے پر تھے، اور ان کی بالکل اپنے باپ سے کبھی کوئی اچھی نہیں رہی، بلکہ ہمیشہ یہ ان کو کنجوس اور ایک ظالم سمجھتے تھے۔ اور اگرچہ ان کی والدہ ایک اچھی خاصی امیر خاتون تھی، لیکن ان کی بھی جلدی ہی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد 16 سال کی جب دوستوفسکی ہوئے تو ان کے جو باپ ہیں ان کو ان کے ملازموں نے قتل کر دیا، کیونکہ ان کے اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافی مشہور تھا۔ جب دوستوفسکی نے اس کو سنا تو اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، جو اس کی زندگی کے آخر تک ساتھ رہا، کافی بیمار بھی رہتا تھا یہ۔ اور ایک تو یہ خود اپنا خرچہ کم ہوتا تھا، پھر مصائب زیادہ تھے، تو اس لیے یہ بھی ہمیشہ قرضوں کے تلے دبا رہتا تھا۔ ایک مرگی کا دورہ جب پڑتا تھا اس وقت اس کو بہت تکلیف ہوتی، تو یہ تکلیف بھلانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جوا بہت کھیلتا تھا، لیکن اکثر اوقات جوئے میں ہار جاتا تھا، اور اس وجہ سے یہ ہمیشہ مقروض رہتا تھا۔ اب پہلی ابتدائی طور پر یہ بھی فوج میں چلا گیا، لیکن فوج سے پھر اس نے استعفیٰ دے کر ادبی دنیا میں اپنے نام پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پہلے ایک فرانسیسی زبان سے روسی زبان میں ایک ناول کا ترجمہ کیا، اس کے بعد اس نے ایک ناول لکھا جو غریب غربا کے نام سے شائع ہوا، اور جسے بہت زیادہ پسند کیا گیا ادبی حلقوں میں، ان لوگوں نے بہت اسے پسند کیا۔ اس کے بعد اس نے چند مزید ناول لکھے، لیکن اس کو اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ملی عوام کی طرف سے۔ پھر اس دور میں یہ زار جو حکومت تھی روس کی، اس کو الٹنے کی، ایک تختہ الٹنے کی ایک سازش میں کچھ اور لوگ شریک تھے انقلابی، یہ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ تو اس جرم کی سزا میں ان سب کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور جن کو گولی مارنے کے لیے ایک گراؤنڈ میں لے کر گیا، ایک انتہائی سرد رات میں، 23 دسمبر کی سخت سردی میں فوجی کو گولی مارنے کے لیے لے کر گیا، لیکن جیسے ہی اس سزا پر عمل کرنے سے کچھ دیر پہلے ہی، کچھ سیکنڈ، کچھ منٹ پہلے ہی اس سزا کو، موت کو، جلاوطنی میں تبدیل کر دیا گیا، اور وہاں سے پھر انہیں سائبیریا یعنی کالے پانی بھیجا گیا، جہاں پر یہ 4 سال جیل میں رہے۔ 4 سال کے دوران اسے صرف ایک کتاب ملی پڑھنے کو، انجیل تھی، جس کو اس نے بار بار پڑھا، اور بہت سی باتیں، جب ہم آگے تھوڑا چل کر اس پہ بات بھی کریں گے، کہ اس نے بہت سی باتیں جو ہیں وہ عہد نامہ جدید جسے ہم انجیل کہتے ہیں، اور عہد نامہ قدیم جسے تورات کہتے ہیں، اس سے بہت سے مختلف اقتباسات لیے ہیں، مختلف واقعات لیے ہیں، اور ان پر اپنا تبصرہ کیا، جو بتاتا ہے کہ اس نے جیل میں کافی سوچا اس بارے میں۔ یہیں پر اس کی ایک شادی، اس نے ایک فرانسیسی خاتون ماریا کے نام سے، اس سے اس کی شادی ہو گئی، لیکن جب اس کو پہلی بار شادی کے فوراً بعد ہی جب اس کو دورہ پڑا مرگی کا، تو وہ دیکھ کر وہ بھی حیران رہی، تو اس لیے اس کی کوئی زیادہ اچھی ان کی شادی نہیں چلی۔ انہی دنوں میں اس نے اپنے بھائی کے، اور پھر جب یہ جیل سے واپس آیا پیٹرز برگ میں، تو وہاں پر اس نے اپنے بھائی کے ساتھ آ کر ایک رسالہ شروع کیا زنانہ کے نام سے، اور پھر انہی دنوں میں اس نے ایک ناول لکھا مردہ گھر۔ اس ناول کو بھی کافی پذیرائی ملی، البتہ وہ لکھنے کے ساتھ اس پر بیماری مزید بڑھتی گئی، اور ڈاکٹروں نے اسے مشورہ دیا کہ آپ کچھ دن کے لیے یورپ کی سیر کریں جا کر، تاکہ آپ جو ہے کچھ مصائب سے کم ہو سکیں آپ کے۔ لیکن کیونکہ مالی تنگ دستی اتنی زیادہ تھی کہ یہ پورے یورپ کا بھی صحت نہیں کر سکا، اور صرف اکیلا ہی نکلا، کیونکہ پیسے نہیں تھے کہ بیوی کو ساتھ لے جاتا۔ اس میں اس نے انگلینڈ، سوئٹزرلینڈ اور اٹلی وغیرہ کی سیر کی۔ انہی دنوں میں ماریا جو ہے وہ اس کی پہلی بیوی وہ فوت ہو گئی دپتک سے، اور اس کے بھائی بھی ساتھ ہی فوت ہو گیا، دونوں مر گئے۔ دوسری جانب اب جب یہ واپس ہے تو اس پر قرضہ اتنا بڑھتا گیا، اور ناولوں سے جو آمدن تھی وہ ظاہری بات ہے اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، تو
इस पर मज़ीद इस पर कर्जा बढ़ गया, तो फिर इस पर लोगों ने कहा कि आज जदीद दौर में आप एक बोलने के ज़रिए भी नावल लिखा जा सकता है, आप बोलते जाएं और आपके पास किसी को बिठा देते हैं, वो लिखती जाएगी। तो उन दिनों में इस 45 साल बाबे के पास एक 20 साल लड़की को बिठाया गया। तो इसने ये एक नावल बोलता गया और वो लिखती गई, और वो नावल जो मारकतुल अरा इसका नावल बना आगे चलकर, जुर्म सज़ा, ये सिर्फ इसने बोलता गया और वो लिखती गई। और जब नावल ख़त्म हुआ तो वो इसकी बीवी बन चुकी थी, वो जो लिखने वाली है। उससे इसके एक बेटा और बेटी इसकी ज़िंदगी में फौत हुए थे, और उसकी ज़िंदगी में फौत होने पर ही इसने अपना जो इसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई, और इसने जुआ खेलना और ये सारी चीज़ों से बिल्कुल तौबा करके, और ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में इसने फिर अपना ये मारकतुल अराक जो नावल है करामज़ोफ बरादरान, ये लिखा 1881 में, 1881 में। इसकी 60 साल की उम्र में वफ़ात हो गई। अब हम कुछ नावल के बारे में बढ़ते हैं। ये तो थी इसकी एक मुख्तसर सी हमने आपको ज़िंदगी की बताई। असल बात जो है वो नावल की तरफ हम बढ़ते हैं। जो नावल है इसमें बुनियादी तौर पर 4 करैक्टर हैं बुनियादी तौर पर। असल में एक ज़मींदार है, एक जिसने अपनी ज़िंदगी तो एक लीमो निचोड़ से, एक छोटे से लीमो निचोड़ता था रेडी पर, उससे शुरू की। लेकिन उसकी आगे फिर उसने एक शादी कर ली एक अमीर खातून से, किसी तरीके से वो फंसा कर उससे शादी कर ली, जो अपने साथ बहुत सा जहेज़ लाई। और साथ ही साथ फिर इसको बिज़नेस करना भी आ गया, और सूदी कारोबार करना भी आ गया, और फिर जिस काम में भी यहाँ से डालता ये पैसा ही कमाता गया। लेकिन इसके पैसा कमाने के साथ साथ इसमें जो बुरी आदतें आई, उनमें अयाशी और औरतों का शौक़ और बदकिस्मती इसमें गालिब रही। हत्ता कि इसके बारे में जो किसी ने इस किताब के आखिर में जाकर किसी ने तबसरा किया था कि अगर इस जो फ्योदर पावलुच करामज़ोफ इसका नाम है, इसके बारे में अगर हम एक जुमले में कहा, तो उसने कहा था कि इसकी आदत यह है कि अगर ये कहता है कि अगर मैं ना रहा तो बेशक दुनिया जहन्नम में चली जाए, मुझे इससे क्या है, और हर चीज़ में सिर्फ अपना भलाई सोचता था। इसके 3 बेटे हैं, जो एक का नाम है दिमित्री जो सबसे बड़ा है, जिसकी माँ एलेदिया इनुआ करामज़ोफू है। ये जो इसकी पहली बीवी है, और ये पहली बीवी काफ़ी खुशहाल घराने से थी और ख़ूबसूरत होने के साथ साथ ये भी अच्छा खासा जहेज़ लेकर आई थी। लेकिन और इससे जब पहला बेटा हुआ दिमित्री, तो जब वो 3 साल का हुआ तो इसने देखा कि ये तो इससे बिल्कुल, जो इसका शौहर है फ्योदर पावलिच ज़मींदार, वो अपनी बेगम को कोई भाव ही नहीं दे रहा। तो वो वहाँ के एक चर्च के एक कंगाल से तालिब इल्म के साथ भाग गई, और वहाँ पर जाकर गुर्बत में ही वो मर गई। ये इसकी पहली बीवी थी। जब वो चली गई उसके बाद ये फ़ौज में गया, और एक फ़ौजी की एक काम करने वाली को उसको फंसा लिया, उसका नाम सोफिया है। और इससे उसके 2 बेटे हुए, एक है एवान फ्यूदरच करामज़ोफ। ये जो है ये इसका मंझला बेटा है, दूसरी बीवी के उसके वतन से है। और ये जो यही सबसे एक बेहतरीन है, ये फ़लसफ़ी भी है, और हर चीज़ के बारे में वो परेशान रहता है। कभी तो वो कहता है कि लादीन बन जाता है, कभी वो आगे चलकर मजहबी बन जाता है, कभी कहता है खुदा है, कभी कहता है खुदा नहीं है, कभी ये बहुत इंटरेस्टिंग एक करैक्टर है इस पूरे ड्रामे में, पूरे नावल का मसला। और उसके बाद इसका जो तीसरा बेटा है वो है एलेक्सी, जो इस पूरे नावल का हीरो है, जिसको वो अलविशा का नाम भी देता है। और जो पादरी है ये एक, और उसके साथ साथ ये यूरोपी रोशन ख्याली का भी मुखालिफ है और कौम परस्त है, अपनी कौम को अपने रूस के बारे में से मोहब्बत लाजवाल है। इसमें ये जो बुनियादी तौर पर तो यही करैक्टर है, लेकिन इसके साथ साथ एक और उसका करैक्टर है पावल के नाम का। वो इसका एक हरामी बेटा है। वो हुआ ये था कि इन 2 बीवियाँ, जब दूसरी बीवी भी वो भी इसी वजह से मर गई कि ये उसको भगा कर तो ले आया, लेकिन फिर ऐसा ऐसा उससे भी इसका दिल भर गया, और ये फिर घर में पार्टियां करने लग गया, और बाहर की औरतों को भी घर में जब लाना शुरू हो गया, तो फिर वो भी इसकी इतनी दिल बर्दाश्त हुई कि वो भी मर गई। और फिर इसने एक दिन शराब खाने से बाहर निकल रहा था, तो एक गांव में फिरने वाली एक पागल खातून का रेप किया, जिससे इसका एक बेटा पैदा हुआ, जो आगे चलकर इसको कत्ल भी करेगा, पावल समिर्दिया कोफ के नाम से। ये इसके घर में रहता था और इसके बावर्ची खाना वगैरह पकाता था। ये जो तीनों बच्चे हैं, इनकी जो पैदाइश के बाद जब माएँ तो ज़ाहिर बात है मर गई या भाग गई, तो इनको जो कुछ जो ननियाल के रिश्तेदार थे, दिमित्री मिसाल के तौर पर, उसको उन्होंने पाला, जबकि जो छोटे बच्चे थे उनको इसके
گری کوری کے نام سے اس کا جو ملازم ہے اس نے ان کو پالا اپنی بیوی کے ساتھ مل کر. مجھے جو اس پورے ناول میں جو بہترین، اگر آپ مجھ سے کوئی پوچھیں گے کہ اس سے بہترین ابواب کون سے ہیں، تو میں اس کے جو بہترین ابواب میں سے جو ایک اوپر نیچے آ رہے ہیں. ایک تو بغاوت ہے، بہترین، اس کا سب سے بہترین پورے ناول کا بہترین جو باب ہے، چیپٹر ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ محتسب اعلیٰ، بالکل اس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ روسی راہب، اور پھر آخر میں ایک باب ہے شیطان جو خواب میں آ کر کہتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بغاوت اس کا باب ہے، اس میں ایمان جو اس کا فلسفی بھائی ہے، اور جو اس کا بار بار ہر چیز کے بارے میں پریشان ہے، کیونکہ اس کے پاس مطالعہ اتنا زیادہ، اس نے اتنی زیادہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں کہ وہ ہر چیز کے بارے میں پریشان ہو جاتا ہے. کبھی کہتا ہے خدا ہے، کبھی کہتا ہے نہیں ہے، کبھی کہتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ نہیں ہے، کبھی کہتا ہے کہ نہیں شیطان موجود ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس میں اس میں جا کر وہ ڈیبیٹ کر رہا ہے اپنے بھائی کے ساتھ کہ خدا ہے یا نہیں ہے. تو اس میں وہ جا کر ایک جگہ پر وہ کہہ رہا ہے کہ جی بہت سی اصل میں بنیادی جو مسیحت کے بنیادی احکامات ہیں ان کے بارے میں وہ سوال اٹھا رہا ہے، کہ جیسے دکھ ہے، عقیدہ کفارہ، مثلا اگر ظلم میں نے کیا ہے تو میرے بچے کو اس کی سزا کیسے مل سکتی ہے. اسی طرح انسان کو کہتا ہے کہ انسان کو عموماً تو ہر درندہ ہم کہتے ہیں، لیکن جیسا ظلم انسان کر سکتا ہے ویسا تو درندے بھی نہیں کر سکتے. اور پھر خدا جو ہے وہ سب ظلم کو دیکھ رہا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا جو اتنا رحمان و کریم ہے وہ اتنے ظلم کو دیکھتا رہے. مثلا اکثر تو ایک مثال کے طور پر وہ کہتا ہے، اس مثال میں وہ یہ بتاتا ہے کہ جیسے ظلم انسان کر سکتا ہے ویسے درندے بھی نہیں کر سکتے. اس میں اس نے ایک مثال دی ہے کہ یہ اب مصنف کا یہ کہنا ہے اس مثال میں کہ جی ترکوں نے بعض بلغار بچوں کو ان کے کانوں پر گولیاں ماری اور ان کو کانوں سے پکڑ کر ان کی کیل ٹھونک دیے. اب اس میں وہ جا کر ایک جگہ پر جا کر کہتا ہے کہ ہم اکثر انسان کی درندگی کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن اس درندگی پر تو درندے بھی شرما جائیں گے. اسے درندگی کہنا درندوں کے ساتھ ناانصافی برتنے اور ان کی توہین کرنے کے مترادف ہے. جنگلی درندہ اپنی زندگی میں کبھی انسان جتنا شفاق، فنکار اور نفاست پسند نہیں ہوتا. شیر اپنے شکار کی کھال ادھیڑ دیتا اور اس کی تکہ بوٹی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہی یہی کچھ ہے. اس کے ذہن میں کبھی یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ لوگوں کے کان باڑوں پر رکھ کر ان میں میخیں ٹھوکی جا سکتی ہیں اور انہیں پوری رات اسی حالت میں چھوڑا جا سکتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بچوں پر بھی اتنے ظلم ہو رہے ہیں، اتنے مصائب ہو رہے ہیں، تو خدا کیسے سب کو دیکھ رہا ہے. اس پر بڑے ایک فلسفیانہ انداز میں وہ اس پورے مسئلے پر بحث کرتا ہے، اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ وہ بات کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جو اگلا باب ہے محتسب اعلیٰ، جو اس ناول کا جو سب سے بڑا میرے خیال میں کہ جو سب سے ایک سوچنے والا باب ہے، اور جو انسان کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے. اس باب میں ہوتا یہ ہے کہ پہلی تو وہ جو ابتدائی مسیحی شخصیات ہیں، اولیاء ہیں، ان کے بارے میں بات کرتا ہے، ان کے کچھ احوال بیان کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو کیتھولک مسیح ہیں، یہ خود جو آرتھوڈکس ہے، جو روس میں ہیں یہ آرتھوڈکس مسیح ہیں، اور جو کیتھولک مسیح جو یورپ میں ہیں، ایون کہ جو پاکستان میں بھی ہے، جو کیتھولک مسیح، ان کے بارے میں بہت تنقید کرتا ہے ان پر. اور اس میں جو محتسب اعلیٰ، جو انہوں نے ایک عدالتیں بنائی تھی 16ویں صدی میں مسیحوں نے، کہ جس میں جو راہب تھے یا جو پوپ تھا وہ سزا اس کی طاقت ہوتی تھی، حتیٰ کہ 9ویں صدی میں 10ویں صدی میں بھی اتنی طاقت ہوتی تھی کہ بادشاہ بھی ان کے سامنے بے باس تھے. اور 15ویں 16ویں صدی میں اگر تو اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ وہ اپنے مخالفین کو زندہ آگ میں جلا دیتے تھے. اس کے بارے میں مزید جو تفصیل ہے، ہم نے اپنی ایک پہلی جو ویڈیو ہم نے بنائی تھی مغلیہ سلطنت میں مسیحت کی اشاعت، اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس میں ضرور دیکھیں. اس میں ہم نے بتایا کہ ان لوگوں نے کیسے ہندوستان میں کیسے کام کیا، اور اکبر کے پاس یہ آئے تھے، اور ان میں سے کچھ کتابیں آج بھی لاہور کے میوزیم میں اور ہندوستان میں موجود ہے. تو ان کے بارے میں اس نے بہت سے مختلف سوال اٹھائے ہیں. اب اس میں ہوا جو ایک بہت ایک انٹرسٹنگ ایک واقعہ اس نے ایسا بتایا ہے کہ ایک بار عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ واپس آتے ہیں ایک نوجوان کی شکل میں، اور وہ واپس آ کر معجزے دکھاتے ہیں لوگوں کو. جب لوگ ان کے معجزے دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ ہوشنا، سبحان اللہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو جب وہ آ رہے ہوتے ہیں تو آگے سے بالکل جب وہ ایک چرچ کے سامنے پہنچتے ہیں تو ایک پادری، ایک پوپ کے بعد جو کارڈینل وہ آتا ہے، تو وہ اسے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ
کہ تم ہمارا سکون غارت کرنے کیوں آ گئے ہو، کیونکہ تم واقعی ہی ہمارا سکون غارت کرنے ہی تو آئے ہو اور تم اسے اچھی طرح آگاہ ہو۔ وہ پھر آگے جا کر کہتا ہے کہ میں تمہیں سزا دوں گا اور تمہیں خبیث ترین مرتدین کی طرح زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا۔ اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو ہجوم آج تمہارے تلوے چاٹ رہا تھا، کل میرے ایک اشارے پر آگ میں مزید لکڑیاں جھونکنے بھاگم بھاگ آ جائے گا۔ پھر آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ تم ہر چیز کا اختیار پوپ کو منتقل کر چکے ہو، اب ہر چیز پوپ کی ذمہ داری بن چکی ہے، چنانچہ تمہارے واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سکون میں خلل مت ڈالو، کم از کم فی الحال ہمارے معاملات میں دخل مت دو اور اس وقت کا انتظار کرو جو مقرر ہو چکا ہے۔ تو یہ محتسب اعلیٰ بار بار یہ باتیں جب معجزے وہ دکھا رہا ہوتا ہے، معجزے دکھانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب معجزے دکھاتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو محتسب اعلیٰ کے حکم پر جو فوجی ہیں وہ لوگوں کو مارتے ہیں اور لوگ بھاگ جاتے ہیں، لیکن بھاگنے سے پہلے وہ جو پادری ہیں ان کو پوپ جو ہیں ان کے سامنے وہ سجدے کر کے یعنی کہ لیٹ کر بھاگ جاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ گرفتار کر لیتے ہیں وہاں پر اور جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ساری جو آگے ایک ڈیبیٹ ہے یہ جیل میں ہو رہی ہے۔ مثلا آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو بنیادی ایک خواہش تھی وہ تھی مذہبی آزادی، کہ انسانوں کو مذہبی آزادی ہو، تو وہ اس پر بھی آ کر کہتا ہے کہ ہم نے مذہبی آزادی کو تمہارے نام پر نپٹا دیا ہے، 15 صدیوں تک ہمیں اس آزادی نے مصیبت میں ڈالے رکھا، مگر اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ اب پھر آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو پہلے سے زیادہ کہیں زیادہ یقین ہو چکا ہے کہ وہ مطلقاً آزاد ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ہی اپنی آزادی ہمارے پاس لا چکے ہیں اور بڑے عجز و انکسار سے ہمارے قدموں میں ڈال چکے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے تو آزادی جو آپ مسیح علیہ السلام کو کہتا ہے کہ جو آزادی کے لیے آپ نے کوشش کی تھی، یہ لوگ تو وہ آزادی اب ہمیں دے چکے ہیں، اب ان کی جو بھی ہمارا مخالف آئے گا ہم اس کو جلا دیں گے۔ اور پھر وہ آگے چل کر کہتا ہے کہ انسانوں کو خوش رکھنے کا جو واحد طریقہ تھا تم نے اسے مسترد کر دیا، لیکن تم جب رخصت ہوئے تو خوش قسمتی نے سے تم نے یہ کام ہمیں سونپ دیا، تم نے ہم سے وعدہ کیا، تم نے ہمیں کال دیا، تم نے ہمیں باندھنے اور کھولنے کا اختیار دیا، بخشا۔ وہ کہتا ہے کہ جی اب جب آپ نے ہر چیز ہمیں اختیار دے دی ہے تو اب ہم آپ کے نائب ہونے کی حیثیت سے اب سب کچھ ہمارے پاس ہے اور ہم ہی فیصلہ کریں گے اب انسانیت کی، اور انسان کی تقدیر کا فیصلہ اب جو مذہبی طبقہ ہے وہی کرے گا۔ اب اس کے ایک واقعہ، اچھا اس میں نا جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب یہ جیل میں تھے اور 4 سال ان کے پاس تھی، تو اس میں انجیل کو اس نے بار بار پڑھا، انجیل کے بہت سے واقعات پر اس کو مختلف انداز سے سوچا ہے۔ جیسے میتھیو کی انجیل کے 4 باب کی آیت نمبر 1 سے لے کر 11 میں ایک واقعہ ہے کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان ایک دور دراز جگہ پر لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب انہیں بھوک لگ جاتی ہے بہت زیادہ تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو میں جو پتھر ہیں ان کو روٹی بنا سکتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ آدمی صرف روٹی سے زندہ نہیں رہتا بلکہ جو خدا کے منہ سے آتا ہے اس سے زندہ رہ سکتا ہے۔ تو وہ اس پر یہ محتسب اعلیٰ جو ہے، یہ جو سپریڈنٹ پادری ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش جو انسان کو اکٹھا کر رکھ سکتی ہے وہ روٹی ہی تھی، اور جب شیطان نے آپ کو یہ ایک 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 جو ایک اس کا چوائس اور ایک اس کا سلوشن، جو پرابلم انسان کی مصیبت کا جو ایک حل بتایا تھا کہ آپ نے اس کی مذہبی آزادی کو ترجیح کی، انسان آزاد ہو، تو وہ اس پر وہ آ کر کہتا ہے کہ انسان اور انسانی معاشرے کے لیے کوئی بھی چیز اتنی ناقابل برداشت نہیں ہوتی جتنی کہ آزادی ہوتی ہے۔ پھر آگے وہ اس سے چل کر کرتا ہے کہ انسان کو جو اکٹھا رکھتی ہے وہ روٹی ہی ہے۔ پھر وہ یہ پادری اسے کہہ رہا ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک دن آئے گا کہ وہ اگر انجام آزادی لائیں گے اور ہمارے قدموں پر ڈھیر کر دیں گے، یعنی انسان آئیں گے ہمارے قدموں پر اپنی آزادی کو لے کر آئیں گے اور ہمیں کہیں گے کہ ہمیں غلام بنا لو لیکن ہمیں روٹی دے دو۔ تو وہ پھر کہتا ہے کہ ہم ان کو جواب میں یہی بتائیں گے کہ ہم تو مسیح علیہ السلام کے فرما بردار ہیں اور ہم مسیح علیہ السلام کے نام پر ہی لوگوں پر قربانی کریں گے، لوگوں پر حکومت کریں گے۔ اس کے بعد وہ مسیح علیہ السلام سے کہتا ہے کہ جی اب جب آپ نے ساری اختیار ہمیں دے دیے تو اب آپ کو واپس نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ آپ چلے جائیں، ہم نے آپ کے نام پر لوگوں کو غلام بنا لیا ہے اور انہیں خوش رکھنے کے لیے ہم جنت الفردوس میں ابدی اجر کے وعدوں کی نیند کی گولیاں انہیں دیتے ہیں، ہم انہیں دیتے رہیں گے کہ جی ہم ٹھیک ہے، آپ کو ابدی زندگی ملے گی، آپ کو جنت ملے گی۔ اور پھر آخر میں وہ کہتا ہے کہ جی آپ جاؤ اور کبھی واپس نہ آؤ، کبھی نہیں، کبھی نہ واپس آؤ۔ تو یہ جو اس کا سب سے بہترین، اگر اس کو مختصر سا کیا جائے، میں نے ایک لمبا پڑھ دیا،
اس میں وہ مختصر سا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس آتے ہیں اور معجزات دکھانے کے بعد جب تھوڑی سی سختی حکومت کی طرف سے کی جاتی ہے تو ان پادریوں کی طرف سے مثلا تو عوام بھاگ جاتے ہیں، اور مسیح علیہ السلام کو جیل میں وہ جا کر کہتا ہے کہ جی آپ جو ہیں ہم آپ کے نام پر حکومت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جو آپ دین لے کر آئے تھے وہ ایک سادہ اور انسان کو آزادی کے لیے دین تھا، لیکن اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اب دین کو اپنی مطابق تبدیل کر دیا اور ہم یہ سب کچھ تمہارے نام پر ہی کر رہے ہیں۔ یہ جو ایک فلسفی بالکل ایک یہ ایوان اس کو بتا رہا ہوتا ہے، تو یہ جو ایک بالکل فلسفیانہ انداز میں دوستوفسکی نے ایک بالکل فلسفیانہ انداز میں بائبل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ایک بالکل الگ طریقے سے، اور ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف مسیحیت کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ یہ اسلام کے ساتھ بھی اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ایک اگلا باب ہے وہ ہے جو ایک پادری ہے راہب ستارس زوسیما کے نام کا۔ جب آپ دیکھیں پہلے باب میں اس نے لادینیت پر بات کی، دوسرے باب میں اس نے پھر ایک لادینیت سے اس کا ایک جو مذہبی طبقہ مذہبی طبقے نے جیسے لوگوں کو غلام بنایا ہوا اس پر شدید تنقید کی ہے دوستویفسکی نے، اب اس کا حل بتا رہا ہے کہ اس کا حل پھر کیا ہے۔ اس میں وہ جو پادری ایک جو راہب جو ہیں ان کا وہ کردار لے کر آتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ سے سچ بولنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اور وہ گاؤں کے اس میں پھر وہ راہب بھی لوگوں کو بار بار جو اپنے چھوٹے ان کے پادری ہیں ان کو بھی وہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں لوگوں سے محبت سے کام آنا چاہیے، اور کہتا ہے کہ جو ہمارے گاؤں میں لوگ پادری کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو تنخواہیں بہت کم ہیں، زیادہ اچھا ہم سے کام کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس پیسہ کم ہے، تو وہ اس کے مختلف ان کو سلوشن بتاتا ہے کہ اس کے حل یہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو پادری ہیں ان کی خانقاہ ہی میں جو فیودر پاولچ کا جو بیٹا ہے سب سے چھوٹا جو اس ناول کا ہیرو بھی ہے الیکسی، وہ اسی کے پاس ہے، انہی کے ہاں رہتا ہے، اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ جی تم واپس چلے جاؤ۔ وہ یہ جب پورا خاندان، اچھا اس میں یہ بھی ہے وہ اب بتائیں گے آگے چل کر کہ یہ پورا خاندان ایک بار ان کے پاس آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا سب سے بڑا بیٹا دمتری ہے وہ کہتا ہے کہ جی میری ماں سے مجھے میراث بہت زیادہ تھی، میری ماں کی میراث مجھے ابھی تک نہیں ملی، تو وہ میراث لینے کے لیے اپنے باپ پر حملہ کر دیتا ہے، ایک دو بار مارتا بھی ہے اسے، اچھا خاصا مارتا ہے، اور پھر یہ سبھی لوگ مل کر راہب کے پاس آتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ ہم میں سے غلط کون ہے اور ٹھیک کون ہے، کیونکہ اس کے باپ کا یہ کہنا ہے کہ جتنے سال بھی تم پڑھتے رہے وہ سارا پیسہ میں خرچ کر چکا ہوں، میں تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، جبکہ دمتری جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی اب پیسہ تو میری ماں سے مجھے میراث میں ہے، وہ بھی تم نے کچھ بھی نہیں دیا، وہ مجھے سارا دو۔ تو اس بات پہ لڑائی ہوتی ہے، اور جب یہ اس چرچ میں آتے ہیں گرجا گھر میں راہب کے پاس، اس کے سامنے آ کر پھر یہ لڑ پڑتے ہیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ ابھی ان میں کوئی بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے، تو وہ الیکسی کو اپنی آخری عمر میں وہ الیکسی کو کہتا ہے کہ تم اب چرچ سے نکل جاؤ اور تم عام زندگی میں چلے جاؤ، اور اپنے بھائی اور باپ اور جو دوسرے ہیں ان میں صلح کی کوشش کرو کسی طریقے سے۔ یہاں پر اس باب میں ایک اور بھی خاص بات بہت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب زیوسیما فوت ہوتے ہیں تو ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے لاش وہ مرتے ہی انتہائی بدبو چھوڑنا شروع کر دیتی ہے، اور لوگ جو ان کے مخالف ہیں، پہلے تو گاؤں کے لوگ یہ تھے کہ یہ ایک ولی اللہ ہیں اور ایک موزے کی تلاش میں تھے، لیکن جیسے ہی بدبو ان کے جسم سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور مرنے کے فوراً بعد ہی تو ایک بہت عجیب و غریب سے ہر طرف ایک ماحول بن جاتا ہے، اور الیکسی بھی بہت زیادہ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور جو راہب کے مخالف تھے زیوسیما کے وہ خوب ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ ایک شیطان کو کافی وہ اس میں وہ بتا رہا ہے کہ آپ جتنا بھی اچھا کام کر لیں بالآخر لوگ کسی نہ کسی طریقے پر آپ پر تنقید کرتے ہی رہیں گے۔ اور اس کا جو آخری باب ہے، آخری ابواب میں سے ایک ہے، وہ اس میں ہے شیطان کا باب ہے۔ اس میں یہ ہے کہ شیطان جو ایوان ہے وہ خواب دیکھتا ہے، خواب میں اس کی ملاقات ہوتی ہے شیطان سے، تو شیطان کہتا ہے کہ میرا کوئی وجود نہیں ہے اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ شیطان اس میں اپنی معصومیت کو ظاہر کرتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا میں نے تخلیق نہیں کی اور نہ اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے، یہ شیطان اس سے کہہ رہا ہے، مجھے تو محض قربانی کا بکرا بنایا گیا اور مجھے انکار کے سیکشن میں اپنا حصہ ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا، اور اس کا نتیجہ زندگی کی صورت میں برآمد ہوا۔ اور وہ کہتا ہے کہ جی زندگی جینے کے لیے شیطان کا ہونا ضروری ہے، تو وہ کہتا ہے جی اس میں میرا تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور مجھے جو جب تخلیق کی گئی تھی تو مجھے میرے ذمہ یہ کام لگایا
कि मैं इनकार करूं। तो इसलिए जो मैंने किया इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तो इस पर वो फिर डिबेट करता है कि जी ईमान ईमान से कि जी मैं हूँ या नहीं हूँ, शैतान का वजूद है या नहीं, अगर शैतान का वजूद है तो इसका मतलब है कि खुदा का वजूद है। तो इस मुख्तलिफ अंदाज से उसने पढ़ने की कोशिश की है। अब मुख्तसर सा इस नावल को हम अगर कहें कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो अब मुख्तसर सा हम ये कह सकते हैं कि जो एक रूस का एक अदना सा ज़िम्मेदार है, इवान इसका फ्यूदर पावलिच करामजोव के नाम सा, उसके 4 बच्चे हैं, लेकिन एक बेटा हरामी है जिसका नाम उसने पावल रखा हुआ है। 3 बेटे हैं, उसमें से जो दिमित्री सबसे बड़ा है, उसके बाद इवान है और एलेक्सी है। दिमित्री जो है वो बाप की तरह बिल्कुल अयाश पसंद है, लादीन है, किसी पर चीज़ पर यकीन नहीं रखता। जो दूसरा बेटा इवान है वो यकीन और अदम यकीन यानी मानने और ना मानने के दरमियान में, कि मानता है तो अपनी वजूहात उसकी कुछ है, नहीं मानता तो एक फ़लसफियाना अंदाज में उससे बात करता है। और तीसरा जो है एलेक्सी, वो बिल्कुल एक राहिब है और जो खुदा पर बगैर किसी सवाल के यकीन रखता है। होता अब दिमित्री जब गांव में आता है, जब कहानी आगे चलती है, ये पूरी कहानी तो आप 150 200-300 सफ़ा में तकरीबन मुकम्मल हुई है। उसके बाद मुख्तलिफ कहानियाँ इसके अंदर आ जाती हैं। वो उसमें से जो बाप इसका कत्ल होना, ये कत्ल का हो जाता है इसका बाप, ये जो फ्योदर पावलिच है इसका ज़िम्मेदार। अब उसका कत्ल किसने किया, अब ये उसमें अक्सर लोग और ज़ाहरी तौर पर यही नज़र आ रहा होता है दिमित्री ने किया। उसकी वजह ये होती है कि दिमित्री जब गांव में नहीं आया होता, गांव से बाहर, वहाँ पर उसकी एक कतरियाना नाम की एक लड़की औरत उससे कुछ पैसे मांगने के लिए आती है कि उसके बाप पर, जो उसका बाप फौजी है कतरियाना का, उसके बाप पर इल्ज़ाम लग जाता है कि उसने कुछ पैसे की गड़बड़ की है, हिसाब में उससे गड़बड़ हो जाती है। हालांकि उसने की नहीं होती, लेकिन उससे कुछ ऐसा हिसाब गलत हो जाता है। तो वो दिमित्री के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे ना इतने पैसे की ज़रूरत है। तो वो कहता है ठीक है तुम मेरे पास आओ रात को। तो वो आती है उसके पास, लेकिन वो कहती है कि ठीक है तुम जो कुछ करना चाहते हो मुझसे कर लो और ये पैसे मुझे दे दो, क्योंकि मैंने अपने बाप की इज्जत बचानी है। तो दिमित्री उसको पैसे भी देते देता, उसको हाथ भी नहीं लगाता। तो ये औरत इससे इतना मुतासर होती है कि ये उससे शादी के लिए तैयार हो जाती है। और क्योंकि कुछ दिनों के बाद उसका बाप और उसकी खाला माँ मर जाती है, तो उसे एक अच्छी खासी मिरास भी कतरियाना को मिलती है, वो भी इसके गांव में आ जाती है। इसी गांव में गरुशना के नाम की एक औरत भी है। ये औरत बहुत तेज़ है। ये औरत एक तरफ तो इसका जो बाप है फ्योदर पावलिच, उससे पैसा खा रही है, एक तरफ से दिमित्री को भी शादी का लालच दे देती है, और एक तरफ से उसकी एक अपनी वजूहत है कि उसके एक पोलैंड के एक फौजी के साथ उसका पहले से अफेयर था, जिसने उसका बचपन में उसके साथ हर तरह के ताल्लुकात भी उसके थे, और वो आहिस्ता से उसके भी बुला लेती है। तो अब कतरियाना से कुछ पैसा लिया होता उसने, 3,000 रुबल के, रुबल ये इसकी करेंसी रूस की। तो उसने 3,000 रुबल लिए होते हैं, लेकिन वो गर्शियाना को खिला देता है। अब उसने पैसे वापस करने हैं, पैसे उसके पास है नहीं, तो वो अपने बाप को कहता है कि मेरा 3,000 मिरास में से रहता है, वो मुझे दो। अब उसका बाप के पास 3,000, वो 3,000 गोरिशियाना को देना चाहता है कि उसके साथ शादी कर सके। तो अब ये उससे पैसे लेने के लिए हर जगह जाकर कहता रहता है कि मैं उसको कत्ल कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। और इसका जो एक पावल है, वो जो उसका हरामज़ादा बेटा है इसका फ्योदर पावलिच का, वो उसको बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहता है। वो बहुत ज़हीन होने के साथ साथ इंतहाई लादीन भी है, और हर तरह का निज़ाम उसको अच्छी तरीके से समझ है। तो वो एक रात ये जो दिमित्री है, ये पैसा लेने के लिए उस पर हमला कर देता है, अपने बाप पर, फ्योदर पावलिच पर। और लेकिन वो उसको कत्ल नहीं करता, क्योंकि उससे पहले जो उसका मुलाजिम है ग्रीकू, वो उसके पास आ जाता है और वो उसे बताता है कि जो गरुशाना है वो तो इसके पास नहीं आई, वो कहीं और चली गई है। तो ये फ्योदर पावलिच जो उसका हरामज़ादा बेटा, ये है पावल समृद्ध याकूफ, ये मिर्गी का इसको भी दौरा पड़ता रहता है। हालांकि ये ड्रामे करता है, उसको दौरा पड़ता नहीं है, ड्रामा करके ना वो खुद कत्ल करके अपने बाप को इल्ज़ाम दिमित्री पर लगा देता है। तो दिमित्री को जब जे उसके उसके बाद असल नावल जो है ना, अब जो फ़लसफ़ियाना अंदाज में उस पर बात करता है, जब ये लोग अदालत के सामने जाते हैं, उस पर सवाल ये होता है कि आखिर कत्ल मुजरिम है कौन? क्या फ्योदर पावलिच है जो उसका बाप है, जिसने कभी बाप की जिम्मेदारी नहीं पूरी की और जो हमेशा ऐश व इशरत में रहा, वो कातिल है? या उसका बेटा ईमान है जो जो
روک نہیں سکا اپنے باپ اور بھائی میں اس کے اندر ان دونوں کے درمیان پڑھ کر اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی. کیا وہ ہے یا قاتل خود دمتری ہے جو ہر جگہ کہہ رہا تھا کہ جی قتل میں نے کیا, میں کروں گا اس کو قتل, لیکن اس نے قتل نہیں کیا ہوتا. لیکن ظاہری طور